بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا ہے، تہہ دل سے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میری دعا ہے آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب آج صبح جب میں سو کے اٹھا تو ایک ویڈیو کا لنک، یوٹیوب ویڈیو کا لنک میرے پاس واٹس ایپ پر آیا ہوا تھا۔ اچھا، میں اپنی ہر ویڈیو کی جو ڈسکرپشن ہوتا ہے نا، اس میں اپنا واٹس ایپ نمبر ضرور لکھتا ہوں کہ چاہے کوئی رابطہ کرنا چاہے، کوئی کیس ڈسکس کرنا چاہے، کوئی خبر دینا چاہے، کوئی ویڈیو دینا چاہے تو جناب رابطہ کر سکتا ہے۔ تو ہمارے ایک سبسکرائبر کی جانب سے ایک ویڈیو کا لنک مجھے صبح ہی آیا اور انہوں نے کہا کہ جناب سلمان بھائی اس کو ضرور دیکھیے گا، آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزوں کا آئیڈیا ہوگا۔ میں نے کہا اچھا بھائی ضرور دیکھیں گے۔ جب میں نے اس ویڈیو کو کلک کیا تو جناب وہ دعا زہرا اور ظہیر احمد کی ویڈیو تھی، انٹرویو کی ویڈیو تھی، اور انہوں نے ایک مقامی ایک یوٹیوب اینکر ہیں، ان کو انہوں نے انٹرویو دیا تھا، اور یہ اینکر جناب دعا زہرا کے معاملے میں دعا زہرا کے موقف کو کافی زیادہ سپورٹ کرتی ہے۔ تو انہوں نے انٹرویو لیا اور انتہائی فرینڈلی ٹائپ کا انٹرویو۔ میں فرینڈلی انٹرویو کس لیے کہہ رہا ہوں جناب، میں میڈیا سے میں کام کرتا ہوں، 14 سال ہو گئے مجھے میڈیا میں کام کرتے ہوئے، مختلف ٹاک شوز، اپنا اللہ کا شکر ہے ٹاک شو میں ہوسٹ کرتا ہوں۔ یہ میڈیا میں بہت عام بات ہوتی ہے کہ آپ سوال کون سا کرنا چاہتے ہیں، کون سا نہیں کرنا چاہتے ہیں، یہ اینکر پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں یار اس طرف مت آنا، یہ سوال مت کرنا، وہ سوال مت کرنا۔ جب آپ کوئی سوشل ٹاپک اٹھانا چاہ رہے ہو یہ بہت ایزی ہوتا ہے۔ مطلب اگر دعا زہرا اور اس کے شوہر کا انٹرویو کیا جا رہا ہے تو وہ کہتے ہیں بھائی کیا پوچھنا ہے بتا دیں، آپ جس چیز میں کمفرٹیبل ہیں۔ یہ فرینڈلی ٹائپ کا انٹرویو تھا، لیکن اس فرینڈلی انٹرویو میں دعا زہرا نے کئی ایسی باتیں کی جس کو سن کر واقعی میں مجھے لگا کہ یار یہ صورتحال بہت مختلف ہوتی جا رہی ہے، یہ کیس بالکل مختلف ہوتا جا رہا ہے۔ جناب زین العابدین ایک نام ایسا جو کہ دعا زہرا نے لیا اور یہ کہا کہ جناب یہ میرے کزن ہے اور میرے والد صاحب زین العابدین سے میرا نکاح پڑھانا چاہتے تھے۔ کیوں پڑھانا چاہتے تھے؟ کیونکہ جناب ان کا ایک پلاٹ ہے اور وہ پلاٹ میرے والد صاحب اپنے نام کرانا چاہتے ہیں، اس لیے چاہتے تھے کہ میں زین العابدین سے شادی کر لوں، اور میں نے اکثر اس پر انکار کر دیا تھا۔ پھر میرے والد صاحب نے مجھے دھمکی دی تھی جان سے مارنے کی، اور میرے ماما نے بھی مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی۔ یہ سب میں نہیں کہہ رہا بھائی، دعا زہرا کہہ رہی ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا کہا۔ اب اس کی حقیقت بھی میں آپ کو بتاؤں گا، ذرا آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے آخر تک، اور ویڈیو کو آخر تک آپ نے ضرور دیکھنا ہے، اسکپ نہیں کرنا ہے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ ایک بات تو جناب یہ ہو گئی۔ دوسرا سوال ان سے کیا گیا کہ بھائی آپ کو کراچی سے لاہور سندھ ہائی کورٹ سے پھر لاہور ہائی کورٹ میں آپ کو پیش کرنا تھا، تو اتنی جلد بازی میں آپ کو پلین کا ٹکٹ کس نے کر کے دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب پولیس والوں نے مجھے ٹکٹ کر کے دیا۔ ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا کہ میری عمر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر پیپر میں 14 سال لکھی گئی ہے، کیونکہ کچھ خاندانوں میں، اور یہ حقیقت ہے اس میں دو رائے نہیں ہے، کچھ خاندانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جب بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو بیٹیوں کے رشتوں میں رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ اولڈ اسکول ٹرک ہے یہ کہ آپ جو ہے 3-4 سال ڈیلے کر کے پیپر بنواتے ہیں، تمام چیزیں کرواتے ہیں، اور آپ جو ہے نا اپنی عمر اپنی بیٹی کی چھوٹی لکھوا دیتے ہیں تاکہ شادی میں اس کی مشکلات پیدا نہ ہو۔ یہ ماں باپ کی محبت ہوتی ہے، اس میں کوئی دو نمبری نہیں ہوتی، کوئی چالاکی نہیں ہوتی۔ لیکن ہاں یہ ہوتا ہے کہ یار کبھی لڑکیوں کے رشتے دیر سے آتے ہیں، جلدی شادیاں نہیں ہو پاتی، لڑکیوں کی عمر نکل رہی ہوتی ہے، تو کم سے کم پیپر میں دکھانے کے لیے ہوتا ہے کہ یار لڑکی کی عمر ابھی کم ہے۔ انہوں نے یہ بات بتائی دعا زہرا نے کہ میری عمر 17 سال ہے، پیپر میں 14 سال لکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بتایا کہ جناب میں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے، میں جب یہاں پر آئی تب میں نے پہلی بار ظہیر احمد کو دیکھا، کس طرح سے ملاقات ہوئی، راستے میں کیا کچھ ہوا، کس ٹیکسی میں بیٹھ کے وہ یہاں پر آئی تھی اور راستے میں کیا کیا معاملات ہوئے، یہ تمام چیزیں انہوں نے بتائی۔ بڑا میں دیکھ رہا تھا، بڑا فرینڈلی، کوئی سخت سوال نہیں۔ میرے شو کے اندر دعا زہرا کے والدین آئے تھے اور ان سے میں نے اتنے سخت اور چپتے ہوئے سوالات کیے تھے کہ اکثر لوگ کامنٹ سیکشن میں کہہ رہے تھے یار کس طرح کا اینکر ہے، والدین سے کس طرح سے بات کر رہا ہے۔ لیکن بھائی انٹرویو یہی ہوتا ہے، انٹرویو یہی ہوتا ہے، اس کے موقف کو نہیں سننا ہوتا ہے آپ نے، آپ کے ذہن میں جتنے سوالات ہوتے ہیں نا وہ آپ نے اس سے پوچھنے ہوتے ہیں۔ اسے انٹرویو کہتے ہیں، دوستی یاری میں انٹرویوز نہیں ہوتے ہیں۔ تو میں نے جب دعا زہرا کے والدین آئے تھے تب بھی میں نے ان سے بڑی سخت قسم کے سوالات کیے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ بھائی آپ کی بیٹی تو عدالت میں ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ وہ جانا چاہتی ہے۔ میں نے شیلا رضا سے بڑے سخت سوالات کیے تھے، اکثر لوگوں نے اس پہ کامنٹ سیکشن میں اپنی ناراضگی کا اظہار کیا تھا، لیکن چلیں محبت ہے ان کی۔ اب جناب وہ یہ بات بولتی ہیں، ایک بڑا انکشاف یہ کرتی ہیں، جب سندھ ہائی کورٹ میں نے اپنے والدین سے ملنے سے انکار کر دیا تو جج صاحب نے مجھ سے درخواست کی کہ میرے کہنے پر آپ 10 منٹ کے لیے مل لیجیے۔ جب میں ملنے کے لیے گئی تو میرے والدین نے مجھے کہا کہ بھائی یہ بس کرو اور گھر چلو۔ تو میں نے اپنے والدین کو یہ بات بولی کہ میں گھر جانا نہیں چاہتی اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ صلح کر لیجئے۔ تو میرے والد نے جواب دیا کہ ہم تو صلح نہیں کرنا چاہتے اور ہم صلح نہیں کریں گے، بہتر یہ ہے کہ تم گھر چل لو۔ تو میں نے ان کو گھر جانے سے انکار کر دیا۔
پھر انہوں نے سے سوال یہ کیا گیا کہ آپ کو لوگ اتنی سیکیورٹی میں لے کر آتے تھے, اکثر لوگ اس پہ سوالات کرتے ہیں. انہوں نے کہا وہ میری پروٹیکشن میں لے کر آتے تھے. مجھے ظاہر سی بات ہے میرا کیس ہے پورے پاکستان, پوری دنیا میں جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں, تو اس وجہ سے یہ تمام معاملات ہوتے ہیں. پھر سوال کیا گیا ظہیر احمد سے ملاقات کیسے. انہوں نے کہا کہ ہم PUBG گیم کھیلتے تھے, وہاں پہ ہماری ملاقات ہوتی, پھر سارا کچھ بند ہو گیا. پھر میں نے دوسری چیٹنگ سافٹ ویئر سے ان سے بات کرنا شروع کر دی. میں نے اپنی والدہ سے سوال کیا کہ ظہیر احمد میرے گھر رشتہ لے کر آنا چاہتے ہیں, تو میری والدہ نے مجھے مارا. یہ انکشاف کوئی اور نہیں بلکہ دعا زہرا کر. پھر میرے والد صاحب نے مجھے دھمکی دی کہ اگر تم نے ہمارے بتائے ہوئے لڑکے سے زین العابدین سے شادی نہیں کی تو پھر میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے مار دوں. یہ انکشاف کوئی اور نہیں کر رہا بلکہ دعا زہرا کر رہا. ساتھ ساتھ وہ یہ کہتی ہیں جب میں یہاں پر آئی تب جب میرا نکاح پڑھایا گیا, پراپر نکاح پڑھایا گیا اور مجھے بڑا خوش رکھا گیا, کسی نے مجھے اغوا نہیں کیا. ظہیر احمد کہہ رہے ہیں کہ میں 60 سے 80 ہزار روپے کماتا ہوں, میں پرانے فونز کو ریپیئر کر کے بیچتا ہوں اور سب لوگ مجھے جانتے ہیں, میں کسی نیکسس کا کسی گروہ کا حصہ نہیں. یہ اس طرح کے کوشچنس کیے جا رہے تھے جناب. یقین جانیے جب میں سن رہا تھا نا تو مجھے ہنسی آ رہی تھی. اچھا یار اس طرح کے بھی سوال ہوتے ہیں. ان سے سوال یہ بنتا تھا, پہلا سوال کہ آپ نے شادی کر لی, آپ کو نہیں پتہ چلا کہ 17 سال آپ کے ماں باپ نے آپ کو کس طرح سے پالا ہے, کس طرح سے آپ کی تربیت کی ہے. کیا آپ واقعی میں اس حال میں ہیں اگر آپ کی ساس یا آپ کے سسرال والے اگر آپ کے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں تو آپ یہاں سے بھی بھاگنا عافیت جانیں گے, یہی آپ کے پاس آخری آپشن ہوگا کہ آپ یہاں سے بھی فرار ہو جائیں. ہم لوگ بیٹیوں کے گھر سے بھاگ کے پسند کی شادی کرنے کو کیوں پروموٹ کرتے ہیں؟ میرے بات یہ سمجھ میں آتی نہیں ہے یار. کیا آپ کی اولاد نہیں ہونی ہے؟ کیا آپ کو اللہ نے بیٹی سے نہیں نوازنا ہے؟ کیوں آپ اچھا میں شروع سے ایک بات کہہ رہا تھا, میں اس لیے آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں. شروع سے میں بات کہہ رہا تھا کہ یار کوئی نہ کوئی تو جھول ہے اس معاملے میں. دعا زہرا اپنی مرضی سے گئی ہے, اس کو کسی نے اغوا نہیں کیا. جو تک ابھی تک بات سمجھ میں آ رہی ہے, کوئی نشے والی چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی, کوئی ایسے معاملات نظر نہیں آ رہے, کوئی ایسے ایشوز نظر نہیں آ رہے. لیکن جو دعا زہرا کے والدین جنگ لڑ رہے ہیں, میں اس میں ان کے حق میں کھڑا ہوا ہوں کیونکہ وہ اپنی بیٹی کو بازیاب کرانا چاہتے ہیں. لیکن اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ ان کی بیٹی اپنی مرضی سے گئی ہے, اس سے ان کی ناک نیچے نہیں ہو جائے. اب دعا زہرا اپنے والدین سے بڑی اپیل کر رہی ہیں کہ مجھے اور ظہیر احمد کو ایکسیپٹ کر لیا جائے. آپ تو ایک ٹرینڈ سیٹ کر رہی ہیں بھائی, آپ تو وہ ٹرینڈ سیٹ کر رہی ہیں کہ آپ کو جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ 14-15 سال کی لڑکیاں ہوں گے, یار کسی سے بھی شادی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد میرے ماں باپ مجھے ایکسیپٹ کر لیں گے. آپ اس معاشرے کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ مجھے حیرت ہو رہی ہے, اینکر نے سوال نہیں کیا. خاتون ہوتے ہوئے انہوں نے یہ سوال نہیں کیا کہ یار کل کو آپ کی اگر بیٹی ہوگی, آپ اس کو پالیں گے بڑے 14-15-16 سال جتنی بھی ہو جائے, اور اس کے بعد آپ یہ فیصلہ کر لیں آپ کی بیٹی کہ میں نے تو اس شخص کے ساتھ شادی کرنی ہے اور اگر نہیں کری تو میں بھاگ کے چلی جاؤں گی. دس از اے پیور کیس آف بلیک میلنگ. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ. جناب افسوس ہوا مجھے, خیر انٹرویو دیکھ کے خوشی تو مجھے نہیں ہوئی. جو میرا موقف تھا کہ دعا زہرا کو کسی نے اغوا نہیں کیا, یہ بات تسلیم کرنی چاہیے کہ وہ اپنی مرضی سے گئی ہے, لیکن ہاں اس کی بازیابی کے لیے کوششیں ضرور کرنی چاہیے. میں اس کے حق میں تھا اور اس کے حق میں ہمیشہ رہوں گا. افسوس ہوا مجھے یار اس طرح کا معاملہ دیکھ کے اور یہ انٹرویو دیکھ کے. تو جناب اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت, لیکن جانے سے پہلے آپ سے گزارش, اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا, سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں. خیال رکھیے گا اپنا, زندگی رہی, صحت رہی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.